وہ IBA کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور سے MBA کر رہی تھی۔ ہماری دوستی سماجی رابطے کی معروف ویب سائٹ فیس بک پر سن 2015 میں ہوئی تھی۔ میں ان دنوں PU ہاسٹل لائف میں اپنی ٹوٹی پھوٹی تحریریں شیئر کیا کرتا تھا۔ اسے میری کوئی تحریر اچھی لگی تھی تو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، میں نے قبول کر لی۔ ہماری کبھی بھی بات نہیں ہوئی تھی، بس وہ میری فرینڈ لسٹ میں تھی۔ ہمارا پہلی بار فیس بک ان باکس میں ہی رابطہ دسمبر 2018 میں ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ 2017 میں نیب میں ایک کلیدی عہدے پر سلیکٹ ہو چکی تھی اور شادی بھی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا کیا کرتے ہیں دلہے میاں؟ تو پتہ چلا وہ درزی کا کام کرتے ہیں اور بس میٹرک پاس ہیں۔ اب مجھے بظاہر اس مس میچ کے بارے میں جاننے کا تجسس ہوا کہ شادی کے معیارات پر میں کچھ لکھنا چاہ رہا تھا۔ اسے کہا کہ میں تمہیں ملنا چاہوں گا۔ کہتی موسٹ ویلکم، کبھی بھی گھر آ جاؤ یا آفس آ جاؤ۔ گزشتہ ہفتے میرا کسی کام سے لاہور چکر لگنا تھا تو میں اسے بھی ملنے کا پلان کیا اور طے شدہ وقت پر ٹھوکر نیاز بیگ پر واقع نیب کے دفتر پہنچ گیا۔ گیٹ پر میرا موبائل جمع کر لیا گیا اور اس کے آفس کا راستہ سمجھا دیا گیا۔ کوئی 1 بجے میں متعلقہ آفس کے باہر تھا۔ خیر میں نے دستک دی، دفتر میں داخل ہوا۔ ایک لڑکی دفتر میں ایک سائڈ پر نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک عبایا ایک کرسی پر پڑا ہوا تھا، میری طرف اس کی کمر تھی تو چپکے سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ خیر اس نے نماز پڑھی، میری طرف مڑی تو میں نے دیکھا وہ ایک شدید ترین خوبصورت لڑکی تھی۔ بنا کسی بھی میک اپ کے ایک پر نور چہرہ تھا، جیسے رحمت برس رہی ہو، اور اس کی ذات میں ایک عجیب سی روشنی اور رعب تھا۔ سلام دعا کے بعد کہتی ہے، خطیب صاحب آپ کو کسی نے باہر روکا نہیں؟ میں نے کہا کوئی باہر تھا ہی نہیں۔ اتنے میں اس نے واش روم جا کر عبایا پہنا اور نقاب کر کے واپس آفس میں آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور بیل دی تو ایک بھائی اندر آئے اور مجھے یوں دیکھا جیسے میں کوئی خلائی مخلوق ہوں۔ میڈم نے اسے کچھ کہنے سے پہلے ہی اشارہ کر دیا کہ خاموش رہو اور چائے کے ساتھ پیزا منگواؤ۔ وہ باہر گیا تو پتہ چلا کہ میڈم مکمل پردہ کرتی ہیں۔ تک آفس میں کسی نے چہرہ نہیں دیکھا بلکہ ہر نامحرم سے پردہ ہے۔ وہ شاید واش روم گیا ہوا تھا تو میں اسی لمحے اندر آ گیا، ورنہ نماز کے وقت تو کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا معذرت قبول کریں، میں باہر رک جاتا، یہ صاحب دروازے پر ہوتے۔ تو کہتی اٹس اوکے، ایزی رہیں۔ میں نے بلا تاخیر سوال کیا کہ میڈم آپ کی شادی پر حیران ہوں۔ کہتی پوچھیں کیا حیرانی ہے؟ میں نے کہا جاب میں آنے کے بعد شادی ہوئی یا پہلے؟ کہتی جاب کے 1 سال بعد۔ میں نے کہا بچپن کا رشتہ طے تھا؟ کہتی سر جس سے طے تھا اس نے ایک وفاقی منسٹر کی بیٹی سے شادی کر لی جب میں BBA کر رہی تھی۔ میں نے کہا یہ بھائی آپ کے کزن ہیں؟ کہتی جی نہیں، میں یونیورسٹی لائف سے ان سے کپڑے سلائی کرا رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ تو کہتی وہ پولیس سے ریٹائرڈ SP تھے، اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں نے پوچھا اچھا یہ شادی کیسے ہوئی؟ کہتی یار میں 2013 سے اسی دکان سے کپڑے سلائی کرا رہی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے گلے میں برائے نام بھی دوپٹہ نہیں ہوتا تھا۔ میں تقریباً ہر دوسرے دن اپنے منگیتر سے ملتی تھی۔ ہم سنیما بھی جایا کرتے تھے۔ نہ کبھی بالوں میں کوئی پراندہ یا کیچر لگایا تھا، بال کھلے ہی رکھتی تھی۔ ہر ماہ کٹنگ کراتی تھی۔ ابو جی پولیس آفیسر تھے، سرکاری گھر تھا۔ میں والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی بنا پر لاڈلی بہت تھی۔ خاص طور پر ابو جی مجھے شمو کہتے تھے۔ پہلے ساتھ امی جاتی تھی، پھر میں اکیلی ہی جانے لگی۔ اندرون انارکلی بانو ساڑی ہاؤس کے پاس ہی دکان ہے، پھر سلے سلائے کپڑے لینے لگی۔ 2014 میں میری جس کزن سے شادی ہونی تھی اس نے ایک امیر کبیر گھرانے میں شادی کر لی۔ اس کے مطابق اس کی اماں نے وہ رشتہ پوچھے بنا کیا۔ میں BBA کے 4تھے سیمسٹر میں تھی۔ میں نے بات دل پہ لے لی۔ 5ویں اور 6ٹھے سیمسٹر میں میرا GPA بہت نیچے آ گیا۔ کھانا اور سونا 6 ماہ ڈسٹرب رہا۔ ابو جی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اچانک ہمارا ساتھ چھوڑ کر جنت میں چلے گئے۔ یہ 2 ہاتھ سے مجھے اندر سے توڑ گئے۔ میری اس دنیا میں 2 ہی خوشیاں تھیں، ابو اور منگیتر۔ اب دونوں ہی نہیں تھے۔ میں نے BBA کے بعد MBA میں ایڈمیشن لے لیا۔ اب میرے کپڑوں میں 2 بدلاؤ آئے۔ میری شرٹ تھوڑی لمبی ہو گئی، دوپٹہ بھی سر پہ آ گیا، کبھی گلے میں بھی رہتا۔ میں نے جاب کے حصول کو بھی فالو کرنا شروع کیا۔ یونیورسٹی پیریڈ میں 2 ٹیچرز کو ملا کر تقریباً 47 لڑکوں نے مجھے بالواسطہ یا بلا واسطہ یا فیس بک سے رابطہ کر کے پرپوز کیا۔ میں فیس بک پر اپنی ہی تصویر لگاتی تھی، میوزیکلی پر ویڈیوز بھی بناتی تھی، مگر میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سب سے معذرت کرتی رہی، کسی کو پیچھے نہیں لگایا، کچھ کو بلاک کرنا پڑا۔ میری جاب ہو گئی۔ اپریل 2018 میں 1 سال بعد درزی کی دکان پر کچھ کپڑے دینے گئی۔ درمیان میں اکثر برانڈ سے ہی لیتی رہی۔ دکان بند تھی۔ ساتھ والے دردی سے معلوم ہوا کہ بھائی عمرے پر گئے ہیں، 10 دن بعد آئیں گے۔ میں اسے اپنا نمبر دے آئی کہ جب آ جائیں تو انہیں کہنا فلاں SP صاحب کی بیٹی آئی تھی، انہیں کال کر لیں۔ مجھے کوئی 15 دن بعد کال آئی کہ میڈم میں آ گیا ہوں، آپ آ جائیں۔ میں 1 ہفتے بعد 2 سوٹ بھجوا دیے۔ ناپ پہلے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ کال پر کہہ دیا۔
जब कपड़े बन गए तो मैं लेने खुद गई। कपड़ों के साथ मुझे एक अदद अबाया और एक बड़ा सा रुमाल दिया गया जो अरबी खवातीन नमाज के वक्त पहन लेती हैं, बस चेहरे का हिस्सा खुला होता है। ये वो स्पेशल मेरे लिए मक्का से लाए थे। रुमाल देते हुए कहा गया कि नमाज पढ़ते हुए ये पहन लिया करो। वो कहाँ जानते थे मैं नमाज पढ़ती ही नहीं। मैं जिंदगी में कभी अबाया नहीं पहना था, ना नमाज पढ़ी थी, ना कोई घर नमाज पढ़ता था। बस कभी जुमा की नमाज या ईद पर अब्बू जाते थे ईदगाह। मैं चाह कर भी इनकार न कर सकी और दोनों चीजें साथ ले आई। इनके मुताबिक वो मेरे लिए ये 2 चीजें और अपने शागिर्द के लिए कुछ तोहफे लेकर आए थे। उम्रे का टिकट मार्केट में मिलाद के सालाना जलसे से निकला था। कहती मैं ना जाने क्यों इसी शाम अपनी जिंदगी की कोई दूसरी या तीसरी नमाज पढ़ी। वो रुमाल भी लिया। मुझे नमाज का कुछ हिस्सा भूल रहा था जो नेट से सर्च किया। फिर इशा भी पढ़ी। रात को अबाया भी पहनकर देखा, मुझे बिल्कुल पूरा था। शायद मेरे नाप के मुताबिक ऑल्ट्रेशन की गई थी। खैर मैंने गैर इरादी तौर पर अगले दिन ऑफिस जाने से पहले अबाया भी पहन लिया। एक दुपट्टे का हिजाब बना लिया, चेहरा कवर नहीं किया। मैंने ऑफिस में जोहर की नमाज भी पढ़ी। ऑफिस में बैठे क्लर्क और नायब कासद को कहा कि आप लोग भी नमाज पढ़ा करें। वो भी आर्डर समझकर चले गए और खुश भी थे कि मैडम को पता नहीं क्या हुआ था। असर के वक्त खुद ही चले गए कि मैडम मस्जिद जा रहे हैं। मैंने दर्जी को कॉल की और दोनों चीजों के लिए दोबारा बहुत शुक्रिया अदा किया और बताया कि अबाया पहन लिया है। अब हर वक्त मेरे जहन में वही बंदा गर्दिश करने लगा। न जाने क्यों मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहती थी। मैं 2 हफ्तों बाद उसे कॉल की और कहा आप किसी दिन मेरे दफ्तर आ सकते हैं। वो कहता है जी आ जाऊंगा। एक जुमा वाले दिन वो मेरे ऑफिस में आ गया। उसने उम्रे से आकर दाढ़ी रख ली थी और सर पे टोपी थी। मौलवी वाली लुक थी। उम्र कोई 33 से 35 के करीब होगी, मगर स्मार्ट आपकी तरह था और अभी भी है। मैंने पूछा आपके अब्बू क्या करते हैं? कहता वो इमाम मस्जिद है मगर नमाज पढ़ाने की तनख्वाह नहीं लेते। हम वादिया सून से हैं, यहाँ किराए पर रहते हैं। मेरा काम अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजारा हो रहा है। मैंने ना चाहते हुए पूछ लिया आप शादीशुदा हैं? कहता जी नहीं। मैंने पूछा कोई मंगनी वगैरह हुई? कहता वो भी नहीं हुई। मैंने पूछा अच्छा कैसी लड़की से शादी करना चाहते हैं? कहता काबे पर पहली नजर पड़ी थी तो कुछ दीगर दुआओं के साथ कहता था आप जैसी किसी लड़की से शादी करा देना मेरे अल्लाह। आपका नाम भी लिया था और ये भी कहा था कि वो लड़की बस नमाजी हो, इतनी पढ़ी ना भी हो खैर है। इस सारी गुफ्तगू में उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, नजरें झुकाकर बैठा रहा। मैंने पूछा अच्छा मेरे जैसी हो? कहता आपसे थोड़ी कम भी हो जाए। मैंने बिना सोचे समझे कह दिया अगर मैं ही हो जाऊं तो। कहता मजाक न करे मैडम, आप मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं। मैंने कहा अच्छा मैं कोई देखूं लड़की? कहता जी अब्बा की मुश्किल आसान हो जाएगी, हम दोनों ही यहाँ रहते हैं। कई रिश्ते आए, हमें पसंद था, वो किराए के घर का एतराज करते हैं, ये पहले बता दीजिएगा। कहती इधर वो गया, इधर मैं भी घर आ गई। अम्मी से बात की कि एक लड़का है, मैं शादी करना चाहती हूँ। जब अम्मी को पता चला अनारकली वाला दर्जी है तो गुस्सा हुई कि तुम पागल हो, एक दर्जी से तुम्हें ब्याहेंगे अब हम? क्यों इज्जत का जनाजा निकालना है सारे खानदान में? अक्ल के नाखून लो। मैंने कहा कौन सा खानदान? जिस खानदान के लड़के ने मुझे छोड़कर एक अमीर ज़ादी से शादी कर ली। मुझे इस खानदान में बड़ी गाड़ी देकर ब्याहने से बेहतर है मुझे जहर ला दें। मैंने कहा अम्मी आप एक बार इससे मिल लें, मुझे वो पसंद है, मुझे लालची लोगों में नहीं जाना। अम्मी कहती मैं 100 बार मिली हुई हूँ, चुप कर। मैंने अपने एक मामू से बात की, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं। उन्होंने इस्तिखारा किया और मुझे कहा कि इस्तिखारा अच्छा है, मैं बाजी से बात करता हूँ। प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इस कहानी का बकिया हिस्सा सुबह इंशाल्लाह अपलोड किया जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा होगा, उसे प्रेस करके साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें।